ملک صاحب یہ بتائیے، یہ جو بات مذاکرات کی ہو رہی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب، محمود علی صاحب، کیا مسلم لیگ نون، نواز شریف اور آپ کی جماعت کی بانی کے بیچ کوئی انڈائریکٹ چینل ایکٹیو ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جی، آپ نے مدعو کیا ہے. میں ارشاد عارف صاحب کو بھی سلام عرض کروں گا. جناب السلام علیکم. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے جی کہ جس طرح ابھی بھائی یہ بات کہہ رہے تھے کہ سب کو احساس ہو رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے. اب آج کا جو استعفیٰ ہے یہ شاید خاقان عباسی صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، یا چلو محمود اچکزئی صاحب کے پاس تو ایک پلیٹ فارم ہے تحفظ آئین پاکستان کا، جس پلیٹ فارم سے وہ ایک انہوں نے جدوجہد اور ایک انہوں نے شروع کی ہوئی ہے جس میں ہم بھی شامل ہیں. لیکن سب کو پتہ ہے کہ اس وقت جو گورنمنٹ ہے، جو پاکستان کی صورتحال ہے، وہ ایک ایڈ ہاک بیس پہ قائم ہے. یعنی الیکشن ہوئے، الیکشن کے بعد جو حال ہوا، جو مینڈیٹ کا حال کیا گیا، جو جس طرح مینڈیٹ کو روندا گیا، اس کے بعد اب یہ نتائج آہستہ آہستہ سامنے آ رہے ہیں. جی باقی رہے گی کہ ہماری کوئی بیک ڈور تو کسی سے کوئی کمٹمنٹ یا کوئی ہماری نہیں چل رہی. ہم تو صرف یہ کہیں گے جی کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ جس طرف جا رہے ہیں، ملک ایک انارکی کی طرف جا رہے ہیں. ملک کو جب اگر یہ ملک کو سنبھالیں گے نہیں تو یہ نہیں سنبھلنے والا. یہ گورنمنٹ، موجودہ حکومت جو کہ فارم 47 کے پلرز پہ کھڑی ہے، یہ عوام کو بھی پتہ ہے کہ یہ حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. اور اس وقت لیڈرز کو تو پہلے دن سے پتہ تھا، بٹ بڑی خوش قسمتی ہے کہ ریلائز کیا جا رہا ہے. اور ہر جماعت کے ایک طبقہ، سنجیدہ طبقہ جو ہر جماعت میں ہے، وہ یہ ریلائز کر رہا ہے. تو بات وہی اینڈ پہ ہونی ہے جی. مجھے نہیں لگتا کہ یہ گورنمنٹ اپنی مدت پوری کرے گی. یہی ہوگا کہ ایک دفعہ واحد حل ہے کہ ٹرانسپیرنٹ اینڈ شفاف الیکشن ہوگا تو تبھی کام بنے گا. ملک صاحب بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب فلور آف دی ہاؤس پہ کہہ چکے مذاکرات کی بات. باقی لیڈر بھی، رانا ثناء اللہ وغیرہ جیسا ہارڈ لائنر بھی یہ بات کرتا ہے. انکار تو آپ کی طرف سے ہوتا ہے، آپ کی لیڈرشپ کی طرف سے. ابھی اگر یہ کوئی آل پاکستان یعنی کل جماعتی کانفرنس ہوتی ہے، شاید خاقان عباسی صاحب بلاتے ہیں، تو کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ پی ٹی آئی اس میں شامل ہوگی اور یہ کہہ کر بائیکاٹ نہیں کر دے گی کہ اس میں ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ کیوں بیٹھے ہیں، ایم کیو ایم کے ساتھ کیوں بیٹھے ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ کیوں بیٹھے ہیں، کیونکہ یہ تو یوزر بر ہیں، یہ تو ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. جی سر، میں اس میں بہت اچھی آپ نے بات کی ہے. میں اس میں یہ عرض کروں گا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اگر یہ کوئی آل پارٹیز کانفرنس ہوتی ہے تو ہمارے فورم ہے، کور کمیٹی کا فورم ہے، ہماری پولیٹیکل کمیٹی اس کا فورم ہے، اس پہ ایڈریس کیا جائے گا. پارٹی جو فیصلہ کرے گی اس کے مطابق ہی اگلا لائے عمل ہوگا. پھر چیئرمین بھی ہمارے بانی چیئرمین ہیں، ان سے بھی رابطہ کیا جاتا ہے. ایک بات تو یہ ہے جی، ہم کو پیچھے نہیں رکھتے ہم سیاسی ڈائیلاگ کے. نہیں، آپ کی ذاتی رائے کیا ہے بچر صاحب؟ ذاتی رائے کیا ہے آپ کی؟ سر میں ذاتی رائے دیکھیں، ابھی تو زمشن ہے نا جی، میں زمشن پہ ذاتی رائے دے نہیں سکتا. نہیں، بطور اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی، بطور پولیٹیشن، آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو مسلم لیگ نون کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے؟ جی ہمارا سٹانس کیا ہے، میں اب آپ اسپیسیفکلی آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں جی دو پارٹیز کو، اس کے بارے میں پھر میں بتاتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے جی، اس وقت گورنمنٹ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، مرکز میں ان کی گورنمنٹ ہے اور پنجاب میں بھی ان کی گورنمنٹ ہے. اچھا، ہم یہ سمجھتے ہیں، بلکہ ہے بھی اسی طرح کہ انہوں نے ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری کیا ہوا ہے، فارم 47 کے ذریعے وہ آئے ہیں. تو جب تک کوئی ٹی او آرز نہ بنے، دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس کے کچھ ٹی او آرز بنیں گے. سب سے پہلی بات کہ ہم ایک مطالبہ کر رہے ہیں کہ 9 مئی کا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. آج نون کے پاس گورنمنٹ ہے، وہ ایک سٹیپ فارورڈ اگر لیتی ہے تو اس میں ایک خوشائند بات ہوگی. دیکھیں ان پرٹیکولر جن دو جماعتوں کی بات کر رہے ہیں وہ علیحدہ چیز ہے. جوڈیشل کمیشن تو آپ کے پی میں بھی نہیں بنا سکے خط لکھنے کے باوجود، جہاں پہ آپ کی حکومت ہے. سر ایک ایفرٹ تو ہو رہا ہے نا جی.
یہ اگر یہ کچھ تو دیکھیں، ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں، ہم ان سے مانگ کیا رہے ہیں؟ ہم ان سے قطعاً کوئی ایسا ایکسٹرا فیور نہیں مانگ رہے. ہم تو ان سے یہ مانگ رہے ہیں کہ جتنے کیسز ہیں ان کی ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ساتھ جو ہے تفتیش اور انکوائری ہو. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج تک آپ خود دیکھ لیں سر کہ کیا کچھ نہیں ہوا پچھلے 1 سال میں، پچھلے سال. اور اس کے بعد آپ خود یہ دیکھیں کہ پیرالل جنہوں نے پریس کانفرنسز کی وہ انہی ایف آئی آرز میں ہیں، وہ گھر بیٹھ گئے، اور جنہوں نے جماعت کو نہیں چھوڑا، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے رہے، وہ آج مقدمے بھگت رہے ہیں، اور وہ مقدمے بھی آہستہ آہستہ ڈسپوز آف ہو رہے ہیں. معافی اور توبہ کا دروازہ تو ہمیشہ کھلا ہوتا ہے. انہوں نے اگر اپنے کیے پر معافی مانگ لی تو آپ بھی مانگ لیں، آپ بھی مقدمے نہ بھگتیں. جی سر، انہوں نے اچھا میں یہ بہت ماشاءاللہ آپ بڑی زبردست بات کرتے ہیں. جی بات یہ ہے کہ توبہ اور معافی جو پنجاب کا کلچر ہے نا جی، اس میں معافی کا مطلب یہ ہے جب کوئی جرگہ ہوتا ہے، کوئی آپ بھی ماشاءاللہ سے معاشرے میں پوری آپ نے زندگی گزاری ہے، معافی سے پہلے بندہ اپنے جرم کو ایڈمٹ کرتا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جرم آپ وہ ڈٹرمن تو کریں. وہ کہتے ہیں جی آپ نے یہ کام کیا ہے. اچھا انہوں نے معافی نہیں مانگی سر، میں ایک آپ کو یہ عرض کر دوں، انہوں نے تو ایک جماعت کو چھوڑا ہے اور انہوں نے کہا جی ہمارے جماعت سے تعلق نہیں ہے، اور اس کے بعد وہ چلے گئے اپنے کیمپ میں، چلے گئے آرام سے زندگی گزارے. چلو یہ ان کا اپنا ایک ذاتی ہے، میں اس پہ نہیں تنقید کرتا ہر کسی کا، لیکن میں سسٹم پہ یہ ایک بات کر رہا ہوں کہ وہی ایف آئی آر ہے، وہی جرم ہے، وہی ایک ہے. تو معافی اگر وہ تو سو کال معافی انہوں نے مان لی ہے تو پھر وہ ایف آئی آر کدھر گئی تھی. کہ بات سیدھی سی ہے، جو بات کی ہے نا شاید خاقان عباسی صاحب نے، وہ پولیٹیکل آدمی ہے اور پرانے پولیٹیکل آدمی ہے، پارلیمنٹری. انہوں نے بڑی ایک زبردست بات کی ہے کہ تمام رولز اینڈ ریگولیشن اور ہر چیز گیمز آف رول ٹی او آرز نئے ہوں، ٹرانسپیرنٹ طریقے سے بیٹھا جائے اور الیکشن کی طرف جایا جائے. آپ خود دیکھ لیں سر اس وقت اس ملک کی حالت ہے. اچھا یہ بشر صاحب یہ بتائیے، 8 ستمبر کو اب آپ جلسہ کر رہے ہیں، 21 اگست کی شام آپ اسی طرح ہمارے پروگرام میں موجود تھے اور 22 اگست کا آپ کا جلسہ شیڈیول تھا، اور دیگر رہنماؤں کی طرح آپ بھی کہہ رہے تھے کہ ہر صورت جلسہ کریں گے، اور بڑے بلند و بانگ جو بلند بانگ دعوے تھے آپ کے وہ آپ نے کیے. یہ بتائیے کہ 8 ستمبر کے جلسہ کیا ہوگا یا ویسے ہی کارکنوں کی تشفی کے لیے بس اعلانات ہو رہے ہیں؟ تو میں عرض کروں کہ جو 21 کو بات ہوئی تھی آپ کی اور میری، مجھے یاد ہے اس وقت تک بھی ہمارا جلسہ اسی طرح ہی تھا جس طرح آج ہمارا جلسہ ہمارا ہے کہ ہم نے 8 کو کرنا ہے. ہوا یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایک جماعت ایک ادھر آپ کو ختم نبوت والے معاملے کا پتہ ہے، ایک جماعت ادھر جا کے بیٹھ گئی اور رپورٹ یہ کیا گیا کہ یہاں پہ خدا نخواستہ کوئی حادثہ اس قسم کا ہو سکتا ہے کہ شاید ہمارے اوپر دوبارہ 9 مئی والا کام ڈال